انسان کی دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی گراں قدر نعمت ہے، بڑی عظیم دولت ہے۔ اگر ایک شخص اپنی زندگی کی قدر کو پہچان لے، اپنی زندگی کے مقاصد کا اعتراف کر لے، پہچان کر لے، اور اپنے اوقات کو اللہ رب العزت کی بندگی اور غلامی میں صرف کرے، تو اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ انتہائی خیر و برکت کا باعث ہوگا، نہ صرف کہ دنیا میں بلکہ بالخصوص آخرت میں کامیابی کی ضمانت ملے گی۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت دنیاوی زندگی کے مقاصد سے غافل ہے اور انتہائی غفلت کا شکار ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، لوگوں کا ٹائم، لوگوں کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ٹائم کو تخلیق کیا ہے، جس نے ہر ایک کی عمر تقسیم کی ہے، اس کو اتنی عمر دینی ہے، اس کو اتنی دینی ہے، اور ہر بندے کی عمر اور زندگی صرف اسی کے علم میں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہیں، معرضون، اعراض کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو اگنور کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی حالت ہے۔ آج ہماری گفتگو کا محور سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور ان کی چیخو پکار میں صرف ایک جملہ ہوگا، دوسرا تیسرا نہیں، صرف ایک جملہ، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، یا اللہ ایک بار اس جہنم سے نکال دے، صرف ایک بار، ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے، جس طرح کے برے کرتوت ہم کیا کرتے تھے کچھ بھی نہیں کریں گے، نعمل صالحا، نیک صالح عمل کریں۔ ایک ہی پکار ہوگی، ایک ہی التجا ہوگی ان کی۔ تو اللہ رب العزت جواب دیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تم لوگوں کو اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا ٹائم پیریڈ نہیں دیا تھا کہ اگر ایک انسان سمجھنا چاہتا، اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ لانا چاہتا، اپنی زندگی کو صراط مستقیم پہ ڈالنا چاہتا، تو اس کے پاس کافی ٹائم تھا۔ تمہیں اتنا ٹائم میں نے دیا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے، تمہیں آگاہ کرنے والے بھی آئے۔ اب اس آیت کی روشنی میں دو باتیں نوٹ کیجئے گا۔ نمبر ایک بات کہ انسان کی دنیاوی زندگی کی کتنی ویلیو ہے، کتنی قدر ہے، کتنی اہم ہے، اور دوسرے نمبر پہ قیامت کے دن انسان اگر حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، تو اپنی اس دنیاوی زندگی پہ کرے گا کہ جو اس نے فضول گزار دی۔ جہنمی تو جہنمی، کافر تو کافر،
حدیث کے الفاظ ہیں مسلمان مومن نیکوکار جنتی آدمی بھی اس کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، کوئی افسوس نہیں ہوگا جنت میں تو چلا گیا، صرف اس موقع کا، اس ٹائم کا افسوس ہوگا اس کو جو اس نے ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا تھا، کہ کاش میں اس ٹائم کو بھی اللہ کے ذکر میں استعمال کرتا تو آج میرا جنت میں یہ مقام نہ ہوتا جو مجھے ملا ہے، بلکہ اس سے اپ گریڈ اللہ مجھے کرتا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی، انسان اپنی عمر کی، انسان اپنی دنیاوی زندگی کی ویلیو کو پہچانے، اس کی قدر کرے۔ یہاں تک بس نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی، تب وہ یہی التجا کر رہا ہوتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت قال ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب، وہ التجا کرے گا، درخواست کرے گا جب موت سامنے آ گئی ہے، یا اللہ مجھے ایک لمحے کی مہلت دے دے، ایک دن کی مہلت دے دے۔ کیا کرنا ہے تو نے؟ فاصدق واکن من الصالحین، میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں، یا اور یہ ہے کہ میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، کو نیک اعمال کروں۔ یاد رکھیے حضرت، اس پچھتاوے سے پہلے انسان جو ہے وہ پچھتا لے تو بہتر ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی کامیابی کی ضمانت اور ڈگری ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج کا ہم نے یہ موضوع رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ ابھی میری عمر بڑی پڑی ہے، ابھی بوڑھے ہوں گے، ابھی جو ہے وہ یہ کام ہے وہ کام ہے، پھر جا کے موت آئے گی۔ یاد رکھیے، ویسے تو ہم نے پلاننگ کی تھی کسی اور موضوع کی، لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے بانی اور محترم خالد صاحب کے داماد دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کے اس وفات کو، ان کی اس موت کو دیکھ کے آپ دیکھیں، اگر آپ نے وہ سارا واقعہ سنا ہے ان کی زبانی، کہ ایک ہی لمحے میں ایک جنا جوان آدمی دوسرے جہان رخصت ہو گیا، ایک ہی لمحے کے اندر، پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے ذہنوں میں 100 پلاننگ ہے کہ جمعے کے بعد یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، فلاں سے لین دین، بندے کی 100 پلاننگ ہوتی ہے۔ لیکن اچانک جب انسان دنیا سے چلا جائے تو ساری کی ساری پلاننگ وہاں کی دھری کی دھری رہ جاتی۔ تو ان کی اس وفات کو تیسرا دن ہے آج، تو میں اپنی کیفیت اگر آپ کو بتاؤں، اپنا احساس بتاؤں، تو یہ میرے اندر بار بار یہ چیز پیدا ہو رہی ہے اور سوچ دن رات پیدا ہو رہی ہے کہ قاری حمزہ صاحب، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کی عمر ابھی 25-26 سال ہے تو ابھی آپ جوان ہوں گے، ابھی آپ 30 کے ہوں گے، 40 کے ہوں گے، 50 بوڑھے ہوں گے، پھر جا کے جو ہے بلاوا ہے، کوئی پتہ نہیں کب بھوک نکل جائے، کوئی پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی کی قدر کو پہچانے۔ کوئی مہر نہیں لگی ہوئی کہ جو اس نے اس ٹائم پہ جانا ہے، اس نے اس ٹائم پہ جانا ہے، کوئی کسی کے پاس پرمٹ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی تھی۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں مرضی چلے جاؤ موت تمہیں آ کے رہے گی۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلہا لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا یخلد، اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر مدینے میں ہے، تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، موت ایک ایسا جام، ایسا پیالہ ہے، ہر ایک نے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزر کے رہنا، کسی کو مفر نہیں ہے، کسی کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آنے کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے، پہلے دادا آتا ہے، پھر جناب بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، پھر آگے ایک ترتیب کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، کمر جھک گئی ہے، آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، اور سامنے باپ کا بیٹے کا جنازہ، جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس باپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے، صرف ایک جملے کے، وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، پتر واریاں تے میریاں سن، واریاں تے میریاں سن۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ یہاں واریاں نہیں چلتی،
یہاں اللہ رب العزت جس کو مرضی بلا لے. اور بسا اوقات الٹی چین چلتی ہے کہ ایک معصوم بچہ جو آج دنیا میں اس نے آنکھ کھولی ہے اور باپ دنیا سے جا رہا ہے، اور معصوم بچے کو یہ نہیں پتا میرا باپ کون ہے. ساری زندگی اس کو سارے رشتے تو نظر آئیں گے لیکن باپ کا رشتہ اس کو دنیا میں نظر نہیں آئے. یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اس کے فیصلے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، خزاں لوٹ ہی لے گئی باغ سارا، تڑپتے رہے بیٹھ کے باغباں کیسے کیسے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو دنیا کی زندگی دی ہے اس کی قدر کو پہچانا. اس زندگی کی قدر کو جس نے پہچان لیا اس نے اپنی آخرت جو ہے وہ سنوار لی. تو میں بات کر رہا تھا، اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی تمہاری لائف نہیں تھی، اتنا تمہیں ٹائم پیریڈ نہیں دیا تھا کہ اگر تم صحیح رستے پہ آنا چاہتے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے تو کافی ٹائم تھا تمہارے پاس. ایک بندے کو 25 سال عمر ملی ہے، 30 سال ملی ہے، 40 50 60 70 سال عمر اتنی اس کو ملی ہے، اتنے شب و روز اس کے گزرے ہیں، ابھی تک اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ابھی تک وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک نہیں پا رہا، ابھی تک اس کو اپنی عادات سے جو ہے وہ چھٹکارے نہیں مل رہا، ابھی تک اس کی نماز کی پابندی نہیں ہو رہی. یار کیا ہو گیا اس کو؟ ابھی تک وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نیک انسان بنا ہی نہیں پا رہا. اللہ کہتے ہیں، اللہ گلہ کرتے اپنے بندوں کے ساتھ، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا مومنوں کے پاس وہ ٹائم نہیں آیا؟ کیا مومنوں کو ابھی تک وہ وقت نہیں ملا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ ابھی تک تمہیں ٹائم نہیں ملا کہ اللہ سے ڈرنا، ابھی تک ٹائم نہیں ملا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ابھی تک یہ سوچنے کا ٹائم نہیں ملا کہ تمہیں میں نے اپنی عادات کو چھوڑنا ہے. انسان ہوش کے ناخن لے اور انسان کی جو زندگی اس کو دی ہے غنیمت سمجھے. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت پھونک نکل جائے، اللہ اپنے پاس بلا لے. انسان کی بڑی پلاننگ ہوتی ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. انسان کی خواہشوں پہ پانی پھیر دیتی ہے یہ موت. اگلی بات فرمایا وجاءکم النذیر، تمہارے پاس تو نذیر بھی آیا تھا. نذیر کی یہاں 3 تفسیریں ہیں. نذیر سے کیا مراد؟ نذیر سے پہلے نمبر پہ تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، آپ نے ہر برائی سے لوگوں کو بچایا، آپ علیہ السلام نے ہر نیکی کی تلقین کی، ہر فتنے سے آگاہ کیا، ہر قسم کی تعلیم دی. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو آگاہ کیا، آپ مربی اور استاد بن کے آئے. اور دوسرے نمبر پہ نذیر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کے حوادث، انسان کی زندگی کے حادثے، تکلیفیں، مصیبتیں، جیسے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم اپنے بندوں کو بڑے عذاب، آخرت کے قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے نا دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اس کو دیتے رہتے ہیں، اس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ تو غلط ٹریک پہ چل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی مصیبت آئی تو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تہجد شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ اس کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ انسان غلط ٹریک پہ جا رہا ہے، سیدھے رستے پہ آ جائے. تو اللہ کہتے ہیں تمہیں بار بار نوک کیا گیا، تمہیں بار بار انڈیکیٹ کیا گیا تمہاری لائف میں، لیکن پھر بھی تجھے سمجھ نہ آئی. تو نذیر کی تیسری تفسیر سنیے گا، وہ یہ ہے کہ انسان کے سفید بال، سفید بال تو ویسے ہی موت کا پیغام ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جوانی میں موت نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہے کہ سفید بال تو ویسے ہی موت کا پیغام ہوتے ہیں، اس کے بعد تو کوئی حد ہی کوئی نہیں. تو نبی اسلام کی حدیث کے مطابق اور قرآن کے ان الفاظ کے مطابق فذوقوا فما للظالمین من نذیر، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس نذیر آیا، مانا بڑھاپے کے بال آگے، تمہیں سفید بال تمہیں آگے، پھر بھی تجھے سمجھ نہ آئی. یہ 3 تفسیریں ہیں نذیر کی. اس لیے آج کے خطبہ جمعہ کا مین میسج اور پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کی قدر کو پہچانے. آپ نے آیات سنی، ان دلائل کی روشنی میں نبی اسلام کی ایک حدیث بھی سنتے جائیے جو بڑے آسان انداز اس کو بیان کر رہی ہے. نبی اسلام میں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5، بندہ قیامت کے دن اپنے قدم اس وقت تک ہلا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا.
ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال انسان کی دنیاوی زندگی کے بارے میں. نمبر 1 وعن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم سے کہ اس عمر کو کہاں فنا کر کے آیا، اس زندگی کو کہاں لگا کے آیا، کن کاموں میں صرف کیا. وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کی عمر کہاں لگا کے آیا. 5 سوالوں میں سے 2 سوال انسان کی زندگی کے بارے میں، انسان کی عمر کے بارے میں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، یہ وہ بندہ اس حدیث کو اپنے ماتھے کا جھومر بنائے، لکھ کے اپنے جیب میں ڈالے، اپنے گھر کی انٹرنس پہ نوٹس بورڈ پہ یہ حدیث لکھ کے لگائے، جو دن رات فضولیات میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن بھی پڑھنا میں نے کہ نہیں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز بھی میرے پہ فرض ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام کا کاروبار مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. ان الفاظ کو، رسول اللہ کے الفاظ کو اپنے ماتھے پہ لکھے. رسول اللہ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو، قدر کر لو ان کی. نمبر 1 آپ نے فرمایا شبابک قبل حرم، اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو کہ جوانی ایک ایسی عمر ہے، جوبن ہوتا ہے، انسان کے اوپر بڑے وار ہوتے ہیں، شیطانی حملے ہوتے ہیں. اس جوانی کی عمر میں سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان کئی قسم کی عبادات بجا نہیں لا سکتا، جوانی میں لا سکتا. اپنی جوانی کی عمر کی قدر کرے. اور دوسری چیز نبی اسلام نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری کے آنے سے پہلے. بیماری لگی، دیکھو چارپی پہ پڑے ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے. اپنی صحت کو غنیمت سمجھ اور اللہ کے سامنے گر جا، اللہ کو منا، دور نہ جا اللہ سے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان چیزوں کی قدر کرو. 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں زندگی سے متعلقہ ہیں، 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں انسان کی دنیاوی زندگی سے متعلقہ ہیں کہ انسان ان کی قدر کرے. اور ایک اور حدیث نوٹ کیجئے گا، میرے اس پورے خطبے کا پیغام ہے. نبی اسلام نے فرمایا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان کون؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس بندے کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال خوبصورت ہو رہے، دن بدن جاؤ ترقی ہو رہی ہو، اس کے اعمال میں امپرومنٹ آ رہی ہے، اس کے اعمال میں حسن اور نکھار پیدا ہو رہا ہو، جن دن بدن اس کے اعمال کے اندر جو ہے وہ بہتری آ رہی ہو، عمدگی آ رہی ہو. ایک انسان جو ہے وہ جہاں کا کھڑا تھا 40 سال پہلے وہیں آج کھڑا ہے، تو کیا اس نے اپنے آپ کو سنوارا ہے؟ فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے سے بہتری لے کے آتا ہے اس کی زندگی میں، پہلے سے زیادہ ترقی لے کے آتا ہے اس کی زندگی میں، پہلے سے زیادہ اعمال میں خوبصورتی اور حسن لے کے آتا ہے. اس دن بدن اس کی خشیت میں، اس کے خوف میں، اللہ رب العزت کی خشیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کا دل اللہ سے ڈر رہا ہے، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جس بندے کا طریقہ کار یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ جیسے آج 40 سال پہلے کھڑی تھی وہیں آج کھڑی ہے، اللہ رب العزت کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی نماز کی پابندی نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک سکتا، اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑ سکتا، جیسے جو ہے جو بچپن میں تھا، جوانی میں تھا، آج بڑھاپے میں بھی وہی گندی عادتیں، وہی بری عادتیں اس کے جو ہے وہ ساتھ چمٹی ہوئی ہیں. تو فرمایا اس کے بارے میں وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ، برا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وسوء عملہ، اس کی عمر تو لمبی ہے لیکن اعمال دن بدن برے ہوتے جا رہے ہیں. عمر لمبی ہے لیکن عادتیں مزید گندی سے گندی ہوتی جا رہی ہیں، پہلے کوئی عادت پھر کوئی عادت، اور دن بدن جو ہے بری عادتیں اپنے اندر سمیٹی جا رہی ہیں. اور پہلے تو شاید کوئی نماز پڑھ لیتا تھا، اب دن بدن سستی آ رہی. آپ نے فرمایا اس کی عمر تو لمبی ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں. اس حدیث کے ترازو میں اپنی زندگیوں کو تولیے حضرت کہ آپ کس ترازو پہ کھڑے ہیں، کس پلڑے پہ کھڑے ہیں آپ. من طال عمر وحسن عملہ کے پلڑے میں یا من طال عمر وساء عملہ کے پلڑے میں؟ اپنے آپ کو تولیے، آج ہی اپنا محاسبہ کیجیے. اور یہ ساری نصوص جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ سارے دلائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کی، انسان کی عمر کی کتنی ویلیو ہے اور کتنی قدر ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ویلیو کو پہچانے بھی، اس کی قدر کو پہچانے بھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ. جس بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے، یہاں کو بیٹھے ہیں 60 سال والے بزرگ، وہ پیغام نوٹ کر لیں اور اپنے جیسے والوں کو 60 سال جن کی عمر ہو چکی ہے ان کو پیغام سنائیں جا کے. آپ نے فرمایا جس بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے، اخر اللہ اجلہ اعذر اللہ الی امرئ، اللہ رب العزت اس بندے سے ہر عذر ختم کر دیتے، اس بندے سے ہر عذر ہر بہانہ ختم کر دیتے. دیکھیں بچپن میں کوئی بری عادت اس کو پڑ گئی، لڑکپن میں 18 سال کا ہے، بالغ ہے، 20 سال کا، 22 سال کا جوان ہو گئے، اس کے اندر بری عادتیں ہیں، چلو تھوڑا بہت بہانہ چل جائے گا کہ نہ سمجھ ہے، ابھی چھوٹا ہے، سمجھ کوئی نہیں، چلو تھوڑا بہت بہانہ چل جائے گا، اللہ پاس سٹار لا کے پاس کر دیں گے. لیکن 60 سال کا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک گندی عادتیں نہیں جا رہی، بری عادتیں نہیں جا رہی، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ ابھی چھوٹی عمر ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے. 60 سال کی عمر چھوٹی ہوتی ہے؟ اتنی عمر گزار گئی، اتنی بہاریں دیکھ لی، اتنے تجربے سے گزر گیا، ذرا سی بات ہو تو اپنا تجربہ شیئر کرنے لگتا ہے، میں نے بڑا زمانے دیکھے ہیں، میں نے یہ کیا وہ کیا. ایک بری عادت نہیں چھوڑ سکتا، یہ تیرا تجربہ ہے. ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی پابند نہیں بنا سکتا، کیا تجربہ ہے، کیا ڈگری ہے آپ کی حضرت. اللہ فرماتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا کہ اعذر اللہ الی امرئ، اللہ اس کا ہر بہانہ جو ہے وہ ترک کر دیتے، کوئی بہانہ نہیں چھوڑے. 60 سال کو ابھی تک جو ہے وہ تمہاری عادتیں نہیں چھوڑی. تو یہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ کی حدیث کے جو دلائل ہیں یہ سارے واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنی عمر کی، اپنی زندگی کی قدر کرے. پھر انسان کی زندگی کے کئی مراحل ہیں لیکن 2 مرحلے بڑے قیمتی ہیں، ایک جوانی کا مرحلہ اور ایک بڑھاپے کا مرحلہ. تربیتی اعتبار سے تو بچپن سے جو ہے والدین کو چاہیے جب 7 سال کا ہو جائے تو تربیت شروع کر دے، 10 سال کا ہو جائے، 12 سال کا ہو جائے تو سارے ہم نے وہ جب تربیت اولاد کے موضوع ہم نے بیان کیا تھا تو ہر عمر کے لمحے کے حساب سے ہم نے بتایا تھا کہ اس عمر میں بچوں کو یہ سکھائیں یہ سکھائیں. لیکن اپنی انڈیویجول اعتبار سے، آزادی کے اعتبار سے، خود مختاری کے اعتبار سے انسان کی 2 عمریں جو ہیں بڑی قیمتی ہیں. نمبر 1 جوانی کی عمر. جوانی کی عمر کی حفاظت کرنے کا خاص طور پہ حکم آیا کہ ہر لمحے کی، ہر لحظے کی حفاظت کرے. لیکن یہ ہے کہ جوانی میں ہوتا کیا ہے، انسان جو ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے، پل پل پہ پھسلتا ہے، پل پل پہ جو ہے وہ لڑکھڑا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ انسان 5 سوالوں کے جواب دے گا قیامت کو، ان میں سے ایک یہ تھا وان شبابی فیما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کو کہاں صرف کر کے آیا. اس لیے کہ یہ طغیانی کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں شیطانی حملوں میں پھنسنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں، انسان قدم قدم پہ لڑکھڑاتا ہے، قدم قدم پہ پھسلتا ہے. تو نبی اسلام نے دوسری طرف جس بندے نے، جس جوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزارا پھر اس کو انعامات بھی سنائے. آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج کتنی گرمی ہے، کتنی شدت اور حدت ہے، لیکن سینکڑوں جو ہے وہ سائے ہیں، آپ جو کہیں بھی سایہ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس اللہ نے فیسلٹیز دی ہیں، گھر میں جو اے سی لگا ہے، پنکھا ہے، کولر ہے، سب کچھ اللہ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ قیامت کے دن کوئی درخت، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور گرمی کی حدت اور شدت اتنی ہوگی کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور لوگ دانوں کی طرح بنے جا رہے ہوں گے اور کس قدر پسینے سے شرابور ہوں گے. آج دنیا کا پسینہ جو ہے وہ انسان برداشت کر سکتا ہے لیکن آخرت کے پسینے کو انسان برداشت نہیں کرے گا. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے، پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے کہیں گے اللہم ارحنا منہ ولو الی النار، یا اللہ اس پسینے سے جان چھڑا دے چاہے جہنم میں پھینک دے، اس پسینے سے جان چھڑا دے. اس قدر جو ہے وہ یہ پسینہ جو ہے تکلیف دے ہوگا قیامت کا. اور وہ دن، آج کا دن تو جو ہے 24 گھنٹے کا، صبح جو ہے وہ سورج چڑھا، شام کو سورج غروب ہو گیا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50 سال کا نہیں، 50 کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اور انسان جو ہے وہ وہاں پسینے میں ڈوبے ہوئے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ اللہ کی عرش کا سایہ. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ،
وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں صرف کیا. یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا حدیث کے. وشاب، اور وہ جوان نشأ جو پروان چڑھا، اپنی جوانی کو گزارا بعبادت اللہ، اللہ کی بندگی میں. اور دوسرا وہ شخص جس کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا، وہ جوان کہ جس کے لیے برائی کے سارے مواقع میسر آ گئے، تمام مواقع میسر آ گئے برائی کے، اور وہ فوراً کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے. ان دو لوگوں کے بارے میں، 7 میں سے ان 2 کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا، اور ان دونوں کا تعلق جوانی کے ساتھ. تو انسان اگر اپنی اس عمر کو، اپنی اس زندگی کو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں گزارے تو اللہ پروٹوکول بھی اسی طرح دیتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی، ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ، اللہ رب العزت ایک جوان سے خوش ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعجب کرتے ہیں ایسے جوان پر. لیست له صبوہ، ہے جوان لیکن جوانوں جیسی بری عادتیں نہیں اس کے اندر، جوانی خواہشات نہیں اس کے اندر، اپنی جوانی پہ کنٹرول ہے، اپنی جذبات پہ کنٹرول ہے، نظریں اس کی پاک ہیں، اس کی زبان جھوٹ سے پاک ہے، اس کے جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ تنہائیاں اس کی پاک ہیں. اللہ ایسے بندے پہ تعجب کرتا ہے، اللہ تذکرہ کرتا ہے فرشتوں کے اندر بیٹھ کے. ہے جوان، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو اجازت دے رہے ہیں جوانی ہے تو خیر ہے جو مرضی کرو، لیکن یہ ہے کہ جوانی ہے اور انسان اپنی جوانی پہ کنٹرول کیے ہوئے ہے، اللہ رب العزت پھر اس بندے پہ خوش ہوتے ہیں. ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ. اور اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذکر کیا ہے، ان کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، جوانی کا تذکرہ خصوصاً کیا وہاں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ جوان تھے اور اللہ پر ایمان لائے تھے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا. اس آیت میں اصحاب کہف کے بارے میں 2 چیزیں ذکر ہیں. نمبر 1 کہ وہ ایمان لائے تھے، نمبر 2 کہ جوانی میں ایمان لائے تھے. انہم فتیہ، وہ جوان تھے. تو جوانی کی اللہ رب العزت عبادت کی بڑی قدر کرتے ہیں. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کے اندر جو ہے وہ توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. اور بڑھاپے کے اندر تو بوڑھا جو ہے وہ بھیڑیا بھی جو ہے وہ نیک ہو جاتا ہے، لیکن جوانی کے اندر جو توبہ کی جاتی ہے، بڑھاپے کے اندر تو سارے تسبیحیں پکڑ لیتے ہیں حضرت. جو جوانی کے اندر انسان اپنے آپ کو صحیح رستے پہ لگائے وہی اس کی قدردانی کی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ایک انسان اگر بڑھاپے میں بھی اللہ کی طرف آئے، دیر آئے درست آئے، تو اس کی بھی اللہ قدر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جس بندے نے اپنے بالوں کو اللہ کی بندگی میں سفید کیا ہے، کانت لہ نورا یوم القیامہ، ایک ایک بال اس کا قیامت کے دن نور اور روشنی کا باعث ہوگا. پل صراط سے گزرنا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا پل صراط، اور اندھیرا ہی اندھیرا. نیچے جہنم ہے، ذرا سا بھی قدم پھسلا تو جہنم کے اندر گر جائے گا. لیکن وہاں پہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ آیت انسان کو جیسے جھنجھوڑ رہی ہے. ہر بندہ اس پل صراط سے گزرے گا، ہر نبی اس پل صراط سے گزرے گا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو وہ ایسا نور فراہم کرے گا ان کے اعمال کی وجہ سے کہ وہ تیزی سے گزر جائیں گے. وگرنہ زید، بکر، علی، قاسم، نبی، ولی کوئی بھی ہے اس نے پل صراط سے گزرنا ہے. کسی کو پل صراط سے گزرنے نہ گزرنے کا کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر بندہ اس سے گزرے. اور وہاں بالکل اندھیرا ہے تو روشنی کیسے ہوگی؟ اعمال کی روشنی. نبی اسلام نے فرمایا جس نے اپنے بالوں کو اللہ کی بندگی میں سفید کیا، وہ یہ بال ایک ایک بال روشنی کا باعث، روشنی اور لالٹین بن جائیں گے یہ بال، اور بڑی آسانی سے اور پرتویلی سے وہ ان پل صراط سے گزر جائے. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتفوا الشیبہ، اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑا کرو. فإنہ نور المسلم، یہ مسلمان کا قیامت کو نور اور روشنی ہوگی. من شاب شیبۃ فی الاسلام، جس بندے نے اپنے بالوں کو اللہ کی بندگی میں، اسلام کو فالو کرنے میں سفید کیا، کتب اللہ لہ بہا حسنہ، اللہ ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھے گا. وکفر عنہ بہا خطیہ، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک گناہ معاف کرے گا. ورفعہ بہا درجہ، اور ایک ایک بال کے بدلے اللہ جنت میں درجوں کو بلند کرے. کتنی قدر کی جا رہی ہے، یعنی بڑھاپے میں بھی انسان کی قدر اللہ رب العزت کر رہے ہیں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ رب العزت کی عزت، اللہ کی جلالت اس چیز کے اندر ہے کہ تو کسی سفید بالوں والے کی، کسی بوڑھے آدمی کی عزت کرے تو اس کا مطلب تو اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ اللہ نے اس بندے کی قدر کی ہے اس کی بندگی اور اطاعت کی وجہ سے۔ مالک بن دینار کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ رات عشاء کی نماز پڑھی اور گھر میں آ کے جو ہے وہ کچھ نوافل جو ہے وہ شروع کر لیے، اور نوافل میں اتنی لذت آئی کہ پڑھتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ فجر کی جو ہے وہ فجر کا ٹائم ہو گیا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو ہاتھوں کو اٹھا لیا اور آگے سے الفاظ پتہ کیا کہتے ہیں دعا میں کہ یا اللہ میں تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکتا جس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی، میں تیری بندگی کا، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن میری ایک التجا اور ایک آرزو ہے، ان اذا جمعت الاولین والآخرین، جب قیامت کا دن ہوگا پوری انسانیت کھڑی ہوگی وہاں پہ، فحرم شیبۃ مالک ابن دینار علی النار، میری اس دن التجا اور آرزو یہ ہے کہ مالک بن دینار کے ان سفید بالوں کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دینا، مالک بن دینار کے ان سفید بالوں کو جہنم کی آگ میں جلنے نہ دینا، میری صرف یہی التجا اور یہ آرزو۔ لیکن یہ اللہ رب نے قدر کی اپنے بندوں کی، لیکن جو دوسری طرف جو بڑھاپے میں پہنچ چکا، ٹانگیں اس کی قبر میں، لیکن ابھی تک بری عادتیں اس کی ختم نہیں ہو رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بھی اور دھمکیاں بھی اسی طرح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت کر کے دیکھے گا، نہ اللہ رب العزت ان سے کلام کرنا گوارا کرے گا، نہ اللہ رب العزت ان کا تزکیہ کرے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ان 3 میں سے پہلا وہ شخص، نبی اسلام نے فرمایا شیخ زانی، بوڑھا ہو چکا ہے لیکن نظروں میں ابھی تک حیا نہیں آ رہی، بوڑھا ہو چکا ہے لیکن بے حیائی کی طرف میلان ہے، زنا کی طرف میلان ہے، نظروں کی آوارگی اس کے اندر ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوانی میں یہ گناہ تصور نہیں کیا جاتا یا یہ جوانی میں چھٹی ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر یہ گناہ اس کے مزاج کے خلاف ہے کہ بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، پوری عمر اس کی گزر چکی ہے، اب تو اس کو سمجھ آنا چاہیے۔ شیخ زانی، جو بوڑھا ہو چکا ہے لیکن بے حیائی کی صفات اس کے اندر ابھی بھی باقی۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ کا یہ پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی جو زندگی کی ویلیو ہے اس کو پہچانے، زندگی کی قدر کرے، کوئی پتہ نہیں کس وقت جو ہے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اللہ رب العزت اپنی طرف اپنے پاس بلا لے، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے اور اس کی تقسیم ہے۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک و کار بننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ہمت اور طاقت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔